جس مذہبی ذہن سے پوچھیں اسلامی نظام سے مراد کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی قوانین کو نافذ کرنا اسلامی نظام، بس ان کے نزدیک آپ پوچھ لیجئے اسلامی قوانین کا نفاذ اور فقہ اسلامی کا اجرا، اس کو اسلامی نظام کا نام دے رہے ہیں۔ شریعت بل کیا ہے؟ بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یہ جو شریعت آرڈیننس بنا تھا، یہ شریعت بل بنا تھا، یہ نظام نفاذ شریعت بل، جس جماعت کے سربراہ سے آپ پوچھیں موجودہ مذہبی ذہن، حالت یہ ہے کہ وہ آج کے دور میں اسلامی نظام نافذ کرو، اس سے مراد صرف یہ لیتے ہیں کہ جس طرح آج کل قوانین یہ ہیں کہ مثلا جو یہ جرم کرے اس کی یہ سزا ہے، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ جو اسلام نے دیا وہ نافذ کر دی جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شکلیں ہیں بس احکام شریعہ، اسلامی قوانین جو ہیں فقہ اسلامی کے مطابق، بس وہ موجودہ جو لا کا ڈھانچہ ہے قانون کا اسے ہٹا کر اس کی جگہ اسلامی قوانین کے ڈھانچے کو نافذ کر دینا، ان کے نزدیک ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو گیا۔ بس یہ آج کا مذہبی ذہن ہے۔ تو گویا اسلامی قوانین کا اجرا اور اسلامی قوانین کا نفاذ ہی ان کے نزدیک اسلامی نظام ہے۔ یہی نظام شریعت ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے، نام جو بھی دیتے رہے مگر یہ کی تصور، یہ نظام مصطفیٰ، یہ نظام شریعت، یہ اسلامی نظام ہے۔ جبکہ آج صورتحال میں تو مختلف ہو چکی ہے۔ آج اسلامی نظام اسلامی قوانین کے اجرا کا نام نہیں ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس وقت اسلامی نظام اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اسلامی نظام کیا ہے، تو اسلامی نظام کے دو مرحلے، اسلامی نظام کے کتنے مرحلے؟ دو۔ ایک کتاب و سنت کی بنا پر فکری اجتہاد کرتے ہوئے سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی ڈھانچے میں ایک انقلاب برپا کرنا، پورے کے پورے معاشرتی ڈھانچے کو بدل دینا انقلاب کے ذریعے، اس انقلاب کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ اور جب یہ انقلاب آ جائے گا، یہ جو غیر فطری تفاوت پیدا ہو چکا ہے غریب اور امیر میں، یا ایک آدمی رزق کے حلال کے لقمے کے لیے ترس رہا ہے، اس کو کھانے کا نہیں مل رہا، وہ حرام کے بلبوتے پر خود بھی اور اپنی اولاد کو زندہ رکھے ہوئے، اور اس نظام میں کوئی لاکھ اس انقلابی فکر کا حامل ہوا پھرے، جب تک نظام نہ بدلے وہ انفرادی سطح پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا ادارہ منہاج القرآن ہے، دوسرے ادارے عوام الناس کے چندوں پر چلتے ہیں، ہمارا ادارہ ہے ہم رفقا کے ڈونیشنز اور عطیات پر چلا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا اکنامک ڈیڈ لاک ریزالو ہو، معاشی تعطل دور ہو، ہم چاہتے ہیں مگر کر نہیں سکتے کہ نظام نہیں، چونکہ جب کسی کے لیے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں وسائل، ادھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ ختم ہو جاتے ہیں، ادارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اب بات تو سمجھ گئے نا؟ تو چاہتے ہوئے بھی جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ وہ تنخواہیں ملازمین کو اس طرح کی دینی پڑتی ہیں جس طرح کی تنخواہوں سے رزق حلال کے ساتھ زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ ان تنخواہوں سے رات کو نیند نہیں آ سکتی، ان تنخواہوں سے رات کو نیند نہیں آ سکتی، ان تنخواہوں سے زندگی کو سکون نہیں مل سکتا، ان تنخواہوں سے بچوں کو بہتر پرورش نہیں دی جا سکتی، ان تنخواہوں سے تعلیم نہیں دی جا سکتی، ان تنخواہوں سے انقلاب کیسے آئے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ کچھ کریں کہ ان کو آسودگی مل جائے، ڈیڈ لاک اور تعطل دور ہو جائے۔ جب کرنے کے لیے توجہ کرتے ہیں تو اکاؤنٹ بتاتا ہے کہ نیل ہے، پیسے ہی نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے کہ نظام ہی نہیں ہے موجود۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو ہے، کیا ہنسی فریب جو کھائے ہوئے ہیں ہم۔ انقلاب چاہنے والے بھی اس سامراجی نظام کے اندر رہتے ہوئے انقلاب نہیں لا سکتے جب تک اس نظام کا ڈھانچہ اٹھا کے پھینک نہیں دیا جاتا۔ ٹھوکر سے اس نظام کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا۔ عزیز بچوں، آپ کو صرف قوانین کے اجرا کے لیے نہیں اور آرزوؤں کے لیے نہیں، وہ آرزویں بہتر ہیں ہمارے اندر، ہم بھی بہت کچھ چاہتے ہیں مگر جو کچھ چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ اوپر سامراجی نظام مسلط ہے، اس نے ہمیں بھی بے دست و پا کر دیا ہے، ہمیں بھی بے دست و پا کر کے۔ ایک شعر مجھے بڑا پیارا کس زمانے میں یاد تھا، بیچارگی کے ہاتھ سے ہوتا ہے خون دل، بیچارگی کے ہاتھ سے ہوتا ہے خون دل، بے دست و پا کو دیدہ بینا نہ چاہیے۔ یہ تو مولا دیدہ بینا نہ دے، اور دیدہ بینا دی ہے تو بے دست و پا نہ کر۔ یہ دیدہ بینا نہ دے، اور اگر دیدہ بینا دی ہے تو پھر بے دست و پا نہ کر۔
اس شخص کا حال دیکھیے ان پر کیا بیتتی ہوگی جنہیں دیدہ بینا حاصل ہے اور پھر بے دست و پا ہے. جنہیں دیدہ بینا ہی نہیں، ان کا بے دست و پا ہونا ان کے لیے اتنا پریشانی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ انہیں وہ فکر ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں، وہ شعور ہی ابھی نہیں، وہ درد اور تڑپ اور وہ ٹیس ہی نہیں اٹھی ان کے اندر جو انہیں بے چین کر دے. ان کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہوگی جن کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، جن کی دیدہ بینا ہے، جو انسان کا ضمیر لٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے، جس معاشرے میں انسان کی عزت سے ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے، انسان کا خون حیوان سے ارزاں ہے جو دیکھ رہی ہے، پانی سے ارزاں ہے دیکھ رہی ہے، جس معاشرے کے پورے نظام کو سامراجی نظام دیکھ رہی ہے، جہاں سیاست، تجارت اور کاروبار ہے، جہاں ساری جنگ سرمایہ اور دولت کی ہے، جہاں انسان کا غریب ہونا ذلت اور رسوائی اور جرم ہے. جو شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جو آنکھ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور کڑ رہی ہے اور وہ کرنا چاہتی ہے مگر وہ اسی طرح بے دست و پا ہے جس طرح دوسرا غریب بے دست و پا ہے. بے دست و پا کو دیدہ بینا نہ چاہیے. یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا. یعنی اس وقت یہ تحریک منہاج القرآن اس وقت دو چکیوں میں پس رہی ہے. ایک طرف وہ درد، وہ فکر، وہ بصیرت ہے، دوسری طرف نظام نے وہ بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، اگر ہم اسی نظام کی چکی میں پس کے بدستور بے دست و پا رہے اور آرزویں کرتے رہے اور باز کرتے رہے اور ایک محدود دائرے کے اندر رہ کر بھی ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو تحریک منہاج القرآن اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی. اور پھر ہم یہ فکر اور کس کو کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار ہونا ہے کہ وہ نظام جس نے انسان کو بے دست و پا کر دیا ہے اس نظام کے پنجے مروڑ کے رکھ دیے جائیں، ان بازوؤں کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، ان بتوں کو پاش پاش کر دیا جائے، اور فقط اس عزم اور ولولے کے ساتھ آپ کے اٹھنے کی دیر ہے. یہ بڑے بڑے سامراجی اجارہ دار بت جو آپ کو بڑی بڑی سیاسی طاقتیں نظر آتی، یہ صرف اور صرف ایک ٹھوکر کی مار ہے. انقلاب انقلاب مستقبل انقلاب 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 مستقبل انقلاب 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 مستقبل انقلاب. یہ سامراجی ایجنٹ یہ صرف گرتی ہوئی دیواریں جن کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، یہ ایک دھکے سے زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی، مگر صرف کوئی ولولہ ایمانی لے کر مرد مجاہد میدان میں ابھی تک نہیں آئے. بس جس دن یہ ایسے قدم میدان میں آ گئے تو دیکھیں یہ دیواریں کس طرح گرتی ہیں، یہ خس و خاشاک کی طرح ریلے کس طرح بہتے ہیں. یہ سب سامراجی گماشتے بستر بوریا لپیٹ کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اس انقلاب کے ذریعے نظام کو بدلنا ہے، سماجی ڈھانچے کو بدلنا ہے، معاشی اقتصادی ڈھانچے کو بدلنا ہے، ہر شخص کی زندگی سے جمود اور تعطل کو ختم کرنا ہے، گردش دولت کے نظام کو لانا ہے، معاشرے کے اندر ایک مساوات کا تصور جو مصطفی مساوات، بتوں والی مساوات نہیں، مصطفی مساوات کے تصور کو رائج کرنا ہے، سیاسی ڈھانچے کو بدلنا ہے. اخلاقی قدریں تب جا کے زندہ ہوں گی، لوگوں کے دل میں حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو اخلاق پیدا ہوگا. بھوک سے مرنے والے اخلاقی نزاکتوں کی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے نزدیک اخلاق کی بات صرف نزاکت کی بات ہے، یہ صرف شعر و شاعری ہے. اخلاق کی بات ان کی لیے صرف جس غریب کو کھانے کا نہیں مل رہا، رزق کے حرام پہ پل رہا ہے، آپ اس کو اخلاق کی اور اعلیٰ انفاق کی بات سناتے، وہ شعر و شاعری کی نہ سمجھے تو اور کیا سمجھے. اس کا اعتقاد ہی اللہ سے اٹھ جاتا ہے. قاد الفقر یکون کفرا، یہ قریب ہے کہ یہ فقر اور غربت انسان کو کافر بنا کے رکھ. یہ وہ معاشرہ اس حالت پہ جا کے کھڑا ہوا ہے. تو اس ساری کے سارے سماجی ڈھانچے کے تفاوت کو، معاشی اور اقتصادی حالات کے اندر پورے غیر فطری تفاوت کو، سامراجیت کو، اجارہ داریت کو، سرمایہ داریت کو اور غیر انسانی نظام کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اندر عدالتوں کے ذریعے اسلامی قوانین نافذ کرنے کو آپ اسلامی نظام سمجھتے ہیں؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہوگی. اس سے اسلام نہیں آئے گا، یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلامی نظام کا مرحلہ اولا یہ ہے کہ ٹھوکر سے فرسودہ نظام کے پورے ڈھانچے کو بدل دیا جائے، اس معاشرے کو بدل دیا جائے. اور آپ چونکہ آپ نے یہ آواز بلند نہیں کی، بڑے بڑے لوگ جو آج آپ کی مخالفت میں میدان میں نہیں ہیں، یہ صرف نعرہ بلند کرنے کی ضرورت ہے. یہ نام نہاد بڑے بڑے تقوی مآب
مخالف بن کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس دن پتا چلے گا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اسلام سے کیا اخلاص رکھنے والے ہیں، کیا دھوکہ رکھنے والے ہیں. مومن وہ ہوگا جو حضور کی امت اور اللہ کی مخلوق کا تعطل دور کرنا چاہتا ہے، جو فرسودہ نظام کو توڑنا چاہتا ہے، جو ہر شخص کے دکھوں کو بانٹنا چاہتا ہے، جو ہر شخص کو سکھ دینا چاہتا ہے، وہ مومن ہے. جو اوروں کو دکھ دے کر خود سکھ کی نیند سونا چاہتا ہے، وہ منافق ہے، وہ طاغوت ہے. اس فکر کو تو ختم کرنا ہے. تو اسلامی نظام سے مراد یہ انقلاب ہے. اگر اسلامی نظام سے مراد سیدھا اسلامی قوانین کا اجرا ہوتا تو ہجرت مدینہ کے بعد پہلے دن ہی اسلامی قوانین کو حضور جاری فرما دیتے. پہلے دن اسلامی قوانین کو جاری فرما دیتے. شراب مدتوں جا کے بعد میں بند کی، سود مدتوں بعد جا کے بند کیا، نماز کے حکام بعد میں آئے، روزے کے حکام بعد میں آئے، حج کے حکام بعد میں آئے، اور صحابہ کو حج ہی ایک مرتبہ کروایا آقا نے اپنی زندگی میں جا کر. جی جس کو آپ سارا کا سارا اسلام سمجھتے پھرتے ہیں، ذرا سوچئے کہ نفاذ جو اللہ کی طرف سے نزول ہوا اور آقا نے نفاذ کیا، اس کی ترجیحات کیا تھی. اسلامی نظام وہ ہے جو جس سے حضور نے آغاز کیا. حضور نے مواخات سے آغاز کیا، لوگوں کے مکان بانٹ دیے کہ جو بے گھر ہے وہ اس کے گھر میں رہے، زراعت بانٹ دی، زمینیں بانٹ دی، کاروبار بانٹ دیا، تجارت بانٹ دیے. اس طرح بانٹ دینا تھا کہ ہر کوئی عزت کے ساتھ جیے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. یہ تصور ہے اسلام کا جو تحریک منہاج القرآن پیش کرنا چاہتی.